الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، موقر علماء اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو، تمام مخلوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. 4 قسم کی مخلوق اللہ تعالی نے پیدا کی ہے، اور ہر مخلوق کے پیدا کرنے کا مقصد بھی الگ الگ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جمادات بنایا، نباتات کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، اور آخری مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے جمادات پیدا کی، یعنی سرزمین کو بنایا، اور اس کے مقصد کو متعین کر دیا کہ اس زمین کے اندر سے غلہ پیدا کیا جائے گا، ہر قسم کا غلہ پیدا کیا جائے گا. اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق نباتات کو پیدا کیا، یعنی گھاس پیڑ پودوں کو پیدا کیا، اور اس کے بنانے کا مقصد اللہ نے یہ پہل بتایا کہ اس کو حیوانات اس کو چریں گے اور کھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حیوان کو پیدا کیا انسانوں کے فائدے کے لیے، اور آخر میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اب ہر قسم کی مخلوق اپنے پیدا کرنے کے مقصد میں مکمل طور پر کام کر رہی ہے. کبھی آپ نے زمین کو نہیں دیکھا کہ زمین جب کسان اس پر ہل چلاتا ہے تو وہ زمین اس بات سے انکار کرتی ہے کہ میرے اوپر ہل نہ چلایا جائے، میں گھاس نہیں اگا سکتی، میں گیہوں نہیں اگا سکتی، میں باجرہ نہیں اگا سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کے پیدا کرنے کا اس کو مقصد بتا دیا ہے کہ تجھے اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ انسان تیرے اوپر ہل چلائے گا، اور تیرا مقصد یہ ہے کہ تجھے ہر قسم کا غلہ اگانا ہے. اور یہ مخلوق جب سے پیدا کیا ہے اللہ نے اس کو اس کام پر لگی ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے نباتات کو حکم دیا، باجرے کو حکم دیا، برسی کو حکم دیا کہ تمہیں پیدا کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تم سے جانور فائدہ اٹھائیں گے. اور پھر جانوروں کو حکم دیا کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ انسانوں کو تمہیں فائدہ پہنچانا ہے. سوار ہوگا انسان، تمہیں منزل تک پہنچانا ہے، تمہیں کھیتی کرنے کے لیے، ہل جوتنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور یہ تمام جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. کچھ کو سواری کے لیے پیدا کیا ہے، کچھ کو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے. آج پوری دنیا کے اندر ہر مذہب کا ماننے والا گوشت کا کھانے والا ہے، ہر جانور کو کھاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایمان والا حلال کھاتا ہے اور غیر ایمان والے حرام کا بھی استعمال کرتا ہے. میرے دوستو، اللہ نے تینوں مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کر دیا، اور آخر میں تینوں مخلوق کو پیدا کیا ہے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور انسان کو پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے
انسان کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب انسان نے اللہ کے اس مقصد کو فراموش کر دیا، جب اس نے اللہ کو بھلا دیا، نبی کے طریقے کو بھلا دیا، اسلام کو فراموش کر دیا، نبی کی سنتوں کو فراموش کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ انسان میرے پیدا کرنے کے مقصد کو بھولتا جا رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے، ان کے پیدا کرنے کے مقصد کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا انتخاب فرمایا۔ اللہ نے وقتاً فوقتاً، زمانہ در زمانہ جب دیکھا میری مخلوق جس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، جس کو پیدا کیا اپنے پوجا کرانے کے لیے، وہ اس چیز سے ہٹتا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ایک لمبی فہرست اس دنیا کی بھیجی، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین پر پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور کیسے وقت میں بھیجا؟ جس دور میں انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو رہی، جس دور کے اندر میں اگر ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، اگر کسی باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے 4 بیٹے ہیں، بڑا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا، وہ دور تھا جس کو زمانے جاہلیت کے نام سے موصول کیا جاتا ہے، جس دور میں اسٹیج لگتا ہے اور اس پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال میں سب سے زیادہ زنا کس نے کیا ہے، سب سے زیادہ قتل کس نے کیا ہے، سب سے زیادہ شراب کس نے پی ہے۔ وہ دور کہ جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، مسافر سفر کر رہا ہے، روشنی کی ضرورت ہے، اس کو کوئی چیز نہیں ملتی، کسی مسافر پر اس کی نظر پڑتی ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے اور کھڑا کر کے اس میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ اس آگ کی روشنی میں اس دور کے ماننے، اس دور میں رہنے والے اس آدمی کے جلتی ہوئی کی روشنی میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ ایک ایسا دین اسلام لے کر آئے، ایسی شریعت لے کر آئے، وہ دور کہ جس میں بھائی بھائی کا قاتل تھا، پڑوسی پڑوسی کا قاتل تھا، کہ جس میں اونٹ کو پانی پلانے کی وجہ سے صدیوں تک جنگ چھڑی ہوئی تھی، ایسے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شریعت لے کر آئے، ایسا دین لے کر آئے، ایسا قانون لے کر آئے، ایسا سنویدھان لے کر آئے کہ پھر ایسے حالات بدلے۔ مکے کا صحابی جب مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد میں مدینے کے صحابی کے پاس میں 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دی اور اپنے مہاجر بھائی کے لیے اس کو فری کر دیا، 2 باغات ہیں، ایک بات آپ نے اپنے مہاجر صحابی کو عنایت فرما دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید کے ساتھ میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان الدین النصیحہ، کہ دین اسلام سراپا خیر خواہ ہے۔ جتنی بھی خیر خواہ کی باتیں ہیں، جتنی بھی خیر ہے، وہ دین اسلام کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی ہے۔ اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ، ایک دوسرے کو صحیح راستہ بتانے والے بن جاؤ۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے۔ صحابہ نے فرمایا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہمیں یہ تو بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے، مسلمانوں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ،
ایک مسلمان اگر غلط راستے پر چل رہا ہے، ایک مسلمان شراب پی رہا ہے، ایک مسلمان زنا کر رہا ہے، ایک مسلمان غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے مسلمان کا حق یہ ہے کہ وہ اس کو بیٹھ کر تماشا نہ دیکھے، بلکہ اس کے لیے خیر کا کام کرنے کے لیے اس کو شراب نوشی سے روکنا اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو بتائیے کہ دین سراپا خیر خواہی کس کے لیے ہے، ہم کس کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کریں، کس کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا للہ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِعَامَّتِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان والوں پر ضروری ہے کہ للہ وہ اللہ کے لیے خیر خواہی کا کام کرے، وہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمائے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَلِكِتَابِهِ، اور قرآن کریم کے لیے مسلمان خیر خواہ بن جائے۔ تیسری چیز فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِرَسُولِهِ، کہ اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہ بن جائے مسلمان۔ اور چوتھی چیز فرمائی وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، کہ مسلمانوں کے حکمراں جو مسلمانوں کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کی رعایا ان کے لیے خیر خواہ بن جائے۔ اور آخر میں فرمایا اپنے گھر والوں کے عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بن جائے۔ مختصر طور پر آپ کے سامنے موٹی موٹی باتیں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے مسلمانوں خیر خواہی کرنے والے بن جاؤ۔ اس کا مطلب آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکام پر عمل کرنے کے لیے حکم دیا ہے، جن کام کو کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اور جس چیز سے رکنے کے لیے فرمایا ہے، مسلمان ان کام کو کرنے والا بن جائے۔ اللہ نے فرمایا 5 وقت نماز پڑھنے والا بن جائے، اللہ نے حکم دیا روزہ رکھنے والا بن جائے، اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں جو احکامات ہمارے اوپر نازل فرمائے ہیں، جن حکموں کو کرنے کے لیے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکم پر عمل کرنے کے لیے مسلمان تیار ہو جائے، یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں خیر خواہی کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے مسلمان ان چیزوں کو چھوڑنے والا بن جائے۔ اللہ نے منع کیا ہے شراب پینے سے، شراب پینے سے رک جائے۔ اللہ نے زنا کاری سے منع کیا ہے، زنا کاری سے رک جائے۔ اللہ نے کسی پر تہمت لگانے سے منع کیا ہے، اس سے رک جائے۔ اللہ نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے، اس سے رک جائے۔ اللہ نے برے لقب سے پکارنے کے لیے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے کرنے کا، مسلمان ان چیزوں کو کرنے والا بن جائے، اور جن سے رکنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے رکنے والا بن جائے۔ حدیث قدسی ہے، اور اللہ کے ساتھ میں اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری کائنات مل کر 1000 سال تک سجدے میں پڑھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا اللہ کی نافرمانی کرتی رہے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں خیر خواہی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ چاہتا کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ میں خیر خواہی کریں؟ کیوں حکم دیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا؟ میرے دوستو، اس کا مقصد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتا ہے
ایک حدیث قدسی ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کیا، ان اللہ عز وجل يقول ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فأكون أنا سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل به. اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے حکم پر عمل کرتا ہے، جن چیزوں کو کہا ہے ان پر عمل کرتا ہے، اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ان سے رکتا ہے، تو پھر وہ میرا بندہ نفل عبادت کا عادی بن جاتا ہے. اور کیسا عادی بنتا ہے کہ جب میرا بندہ نفل عبادتیں کرے گا، جیسے شب برات پر آپ نے کی ہے، آگے رمضان آنے والے ہیں، نفل عبادت میں ایمان مشغول ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ جب بندہ نفل عبادات کا عادی بن جاتا ہے، وہ نفل عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، وہ میرا قریب ہو جاتا ہے. اور کیسا قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے یتقرب الیک بالنوافل حتی احبہ واکون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب نیک بندہ میری عبادت کرتا ہے، نفل عبادت کرتا ہے، تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو کیسی محبت کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَكُونَ أَنَا أُحِبُّهُ فَأَكُونَ أَنَا أُحِبُّ أَنَا سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ وَقَلْبُهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب مسلمان نفل عبادات کا عادی بن جائے گا تو میرا قرب وہ حاصل کرے گا. جب میرا قریب ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے ایسی محبت کروں گا، ایسی محبت کروں گا. انا سمعہ الذی یسمع بہ، میں ایمان والے کا کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھتا ہے. ولسانہ الذی ینطق بہ، میں اس کی زبان بن جاؤں گا جس سے وہ بولتا ہے. وَقَلْبُهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اس کا دل بن جاؤں گا جس سے وہ سوچتا. کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت اس ایمان والے سے ایسی ہوگی کہ اس کا ہاتھ جو کام کرے گا وہ میری شریعت کے دائرے میں کرے گا، جو اس کا ہاتھ کام کرے گا وہ میرے حکم کے دائرے میں کرے گا. جب وہ نفل عبادت سے میرا قریب ہو جائے گا وہ کسی کا ڈولا نہیں کاٹے گا، کسی کے کھیت میں سے باجرہ نہیں کاٹے گا، کسی کی چوری نہیں کرے گا. اور میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ کسی حرام چیز کو نہیں دیکھے گا، کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہیں پڑے گی، کبھی وہ فلمیں نہیں دیکھے گا، کہیں فحش تصویر نہیں دیکھ سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا دل بن جاؤں گا. اگر وہ کوئی سوچے گا، کسی بات کے بارے میں سوچے گا تو وہ شریعت کے دائرے میں سوچے گا. اور کس چیز کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے اِذَا دَعَا أَجَبْتُهُ وَإِذَا سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَإِذَا اسْتَنصَرَنِي نَصَرْتُهُ وَأَحَبُّ مَا تَعَبَّدَنِي عَبْدِي وَبِهِ وَالنَّصْرُ لِي. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مسلمان رمضان کے اندر نفل عبادت کر کے میرا قرب حاصل کر لے گا اور میں اس سے محبت کرنے والا بن جاؤں گا، جب میں اس کے اعضا بن جاؤں گا، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا
دعا اجبتہ، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا میں اس کی دعائیں قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، جب وہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کے سوال کو پورا کروں گا۔ وَإِذَا اسْتَنصَرَنِي نَصَرْتُهُ، اور جب وہ مدد طلب کرے گا تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحَبُّ مَا تَعَبَّدَ لِي عَبْدِي، کہ جب ایمان والا میرے حکم پر عمل کرتا ہے، جو وہ عبادت کرتا ہے، سب سے زیادہ مجھے پسند کیا آتا ہے؟ وَأَحَبُّ مَا تَعَبَّدَ لِي عَبْدِي وَبِهِ النَّصْحُ لِي، کہ تمام عبادات میں مجھے سب سے بہتر مسلمانوں کی خیر خواہی پسند ہے۔ اور وہ کیسی خیر خواہی ہوتی ہے، وہ کیسی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہے، راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ سے بڑا قرب ہے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے سامنے ایک نوجوان جا رہا ہے جو ایک دوشیزہ کے پیچھے جا رہا تھا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا پیر کیچڑ پر پڑتا ہے، اس کی چند چھینٹیں اس نوجوان کے جو محبوبہ جا رہی تھی اس کے کپڑوں پر پڑتی ہے۔ وہ نوجوان ناراض ہو کر حضرت کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، حضرت اس کو جواب نہیں دیتے ہیں، چند قدم ہی چلتے ہیں، آسمان پہ سے اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ نوجوان تڑپ کر وہی دم توڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نظر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، میں نے اتنا تو نہیں کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے اے عبداللہ، کیا تجھے معلوم ہے یہ اس کے مزاجی میں گرفتار تھا، یہ اس لڑکی کو چاہتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، اسے اتنا برداشت نہیں ہوا کہ اس کے کپڑے بھی گندے ہو جائے۔ اے عبداللہ، جب یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر کوئی انسان تجھے گالی دیتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو میرا قریب ہے، تو عبداللہ ذرا مجھے یہ تو بتا میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جب یہ کپڑے گندے ہونے کو برداشت نہیں کر سکتا تو تجھے گالی دینے تجھے کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے رکنے والے بن جاؤ۔ پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایمان والا خیر خواہ بن جائے، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنے والا بن جائے۔ اور دوسری چیز کیونکہ وقت کم ہے، ہمارے بڑے بھائی اور دارالعلوم دیوبند کے معطر استاذ مفتی عمران اللہ صاحب کی تشریف فرما ہے، حضرت کے سامنے ہمت تو نہیں ہو رہی، اس لیے 1 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز فرمائی ہے وَلِكِتَابِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیر خواہی کے بعد ایمان والا قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہ بننے والا بن جائے۔ اور کس طریقے سے بنے کہ اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق گزارنے والا بن جائے، کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بن جائے، قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے، اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے والا بن جائے۔ کیونکہ آج ہم قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، امر نہیں حق دا قرآن گوشدار، جائے شادی نیست دنیا ہوشدار، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے قرآن کریم کو دیکھو، اللہ کیا نہیں چاہتا ہے وہ قرآن کریم کو دیکھو۔ اس لیے میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا، اس لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، خود قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ آج ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بغیر اس کے معنی کو سمجھے نعوذ باللہ حبس ہے، بیکار ہے۔ میرے دوستو، ایسے طبقے سے ہمیں بچنا چاہیے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بغیر سوچ سمجھے یہ حبس ہے۔
ہے بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقاصد کو بیان کیا ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اس میں پہلا مقصد بیان کر دیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ میں ایک مختصر سا واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر ایک بڑے بھائی کے بزرگ گزرے ہیں، امام عاصم رحمت اللہ علیہ۔ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قرآن کریم کا درس دیا کرتے تھے، قرآن کریم پڑھایا کرتے بچوں کو۔ ایک مرتبہ ان کے جسم سے عجیب خوشبو آنے لگی۔ آپ کے پاس پڑھنے والے بچوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے جسم سے کیسی خوشبو آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، پھر یہ خوشبو کیسی تمہیں آ رہی ہے؟ شاگردوں نے کہا کہ نہیں، جب آپ مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں تو پوری مسجد معطر ہو جاتی ہے، عجیب خوشبو ہے آپ کے جسم کے اندر۔ وہ منہ سے آپ کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بچوں سنو، ایک مرتبہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ دیکھتا کیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عاصم کھڑے ہو جاؤ۔ امام عاصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ عاصم جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو، جب قرآن کریم کو پڑھتے ہو، میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے، ذرا اپنا منہ تو کھولو۔ امام عاصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب، اپنا مبارک تھوک میرے جسم کے، میرے منہ کے اندر ڈال دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آپ کے مبارک لعاب کی خوشبو میرے جسم سے جدا لگی۔ یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کی برکت۔ اس لیے میرے دوستو ہم قرآن کریم کی تلاوت شوق سے کرنے والے بن جائیں۔ اور جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق صحابہ کے اندر بھی تھا، ہر طبقے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا شوق رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں قرآن کریم کی تلاوت کا شوق پیدا کرو اور اس طبقے کی بات پر ہرگز عمل نہ کرو جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا نعوذ باللہ بغیر سمجھے یہ عبث ہے۔ ایک مرتبہ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ میں اپنے نواسے کا قرآن کریم سن رہا تھا، وہ حافظ تھا، چھوٹا بچہ تھا، میرے پاس ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، بڑی غور سے سن رہا تھا۔ بعد میں اس نے کہا کہ حضرت یہ بچہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، بغیر سوچے سمجھے اور طوطے کی طرح پڑھتا چلا جا رہا ہے، نہ کچھ یہ سمجھ پا رہا ہے۔ تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا یہی تو قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ بغیر سمجھے معصوم بچہ بھی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو وقت نہیں ہے، کہنے کے لیے تو بات بہت سی تھی، سوچ کر آئے تھے، لیکن ہمارے بڑے اور دارالعلوم دیوبند کے موقر استاد تشریف فرما ہے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔